قرآن میں رسول پاک سے کہا ہوا آپ ان کے وکیل نہیں، آپ وما انت علیہم بحفیظ، آپ ان کے وہ نگران نہیں، چھوڑ دیں، آپ ان کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کی اطاعت کریں تو ٹھیک، اطاعت نہ کریں ہم نے آپ کو حفیظ، ان کا محافظ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی باب کی یعنی باب خصال المؤمن 23واں باب کتاب الایمان والکفر کا حدیث نمبر 2، عن النوفلی عن السکونی، یہ دو راوی بہت آتے ہیں اسناد میں، یہ دونوں شیعہ نہیں تھے لیکن ائمہ کے بہت ہی قریب بھی تھے اور روایت کے اعتبار سے بھی یہ دونوں ثقہ تھے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے سکونی، نوفلی سکونی سے اور سکونی امام صادق علیہ السلام سے، عن ابیہ علیہ السلام، امام صادق اپنے والد سے یعنی امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں، قال کہ امام نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، الایمان لہو ارکان اربعہ، ایمان کے 4 ارکان ہیں، 4 ستون ہیں جن پہ ایمان ٹکتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اسراء، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 2 ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے اس کو یعنی تورات کو، اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا تھا، اور اس ہدایت کا نچوڑ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے بغیر، میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہ بنا۔ قرآن میں رسول پاک سے کہا ہوا آپ ان کے وکیل نہیں، آپ وما انت علیہم بحفیظ، آپ ان کے وہ نگران نہیں، چھوڑ دیں، آپ ان کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کی اطاعت کریں تو ٹھیک، اطاعت نہ کریں ہم نے آپ کو حفیظ، ان کا محافظ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وکیل سے ہی لفظ توکل ہے، جس کو انسان وکیل بنا دیتا ہے۔ التوکل علی اللہ، مولا فرما رہے ہیں پہلا ستون اللہ پر توکل، 4 ستونوں میں اللہ ہی ہے صرف۔ وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ، اور اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دو۔ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ، اللہ کے پھر فیصلہ، جب اللہ کے سپرد کر دیا پھر اس کا جو فیصلہ ہے اس پہ راضی ہو، اللہ نے یوں ہی چاہتا۔ وہ ہمارے پنجاب میں نا جب بھی فوتگی چوتگی ہوتی دیہاتوں میں افسوس کرنے آتے ہیں تو بڑے متضاد بیانات دے رہے ہوتے، پتہ نہیں ہوتا اس کا معنی کیا۔ ایک کو افسوس کرے گا کہ جی اللہ کا امر، ٹھیک ہے، تو کبھی اس کا جواب ہوتا ہے اللہ کا امر یعنی جو فوت ہو گیا اللہ کا امر تھا، کبھی کہیں گے بس جی مانا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اور کبھی وہی بندہ پھر کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کوئی چارہ ہے، یعنی اگر میں چارہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوتا، میرا بس کوئی نہیں ہے ورنہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ آپس میں متضاد جملے جو رائج ہے معاشرے میں، کوئی چارہ ہے، کبھی کہتے ہیں رضا، کبھی کہتے ہیں کوئی چارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کوئی چارہ نہیں ہے اس میں ناراضگی کا پہلو ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، رضا میں یہ نہیں ہوتا۔ وہ شہید مطہری ایک ان کا جملہ جس میں وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو رلانے کے لیے ایسے لفظ بول دیتے ہیں، امام حسین بیچارے ہو گئے، تو تم بدبختوں بیچارے ہو، حسین کے نام سے آج بھی حکومتوں کے، ظالموں کے حکومتوں کے ستون لرزتے ہیں، وہ کہاں بیچارہ ہے، بدبختوں تم بیچارے ہو تو چند ٹکوں کے لیے مثلا اس کی شخصیت خراب کرنے پہ راضی ہو جاتے ہو۔ حسین تو بہت طاقتور ہے۔ والرضا بقضاء اللہ، اللہ کی کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ ایک ستون ہے۔ والتسلیم لامر اللہ،
اور اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہو جاتے. یہ آخری دو آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. والد امام حسین کے والد کا یہ حدیث ہے، اور بیٹا میدان کربلا میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہر سخت منظر کو دیکھ کے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بس الایمان لہو ارکان اربع، ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 رکن ہیں. التوکل علی اللہ وتفویض الامر الی اللہ والرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ عز وجل.